ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ خطبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزر وازرۃ وزر اخری، صدق اللہ العظیم۔ خطبہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات کے اندر ایک اہم ترین کردار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی تمام رؤسائے قریش کو بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابتدائے اسلام سے لے کر اسلام کے تکمیل تک جتنے بھی مقامات ہیں، خواہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی انفرادی خوبیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی معاملات ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے کے مقام پر، مسجد نبوی کے منبر پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ جلوہ فرما ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خطبات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی طرف اسلام کے پیغام کو منتقل فرما رہے ہیں۔ خطبات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح خطبات کو جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، حج کے موقع پر، غزوات کے موقع پر اور جتنے بھی اہم ترین معاملات آئے، اس میں جب خطبات ارشاد فرمائے، خواہ وہ بدر کا میدان ہے یا احد کا میدان ہے یا عرفات کا میدان ہے، تو یہ ساری کی ساری تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اعلیٰ ترین کلام امت کو عطا فرما رہے تھے، جو آج تک ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا ممد و معاون ہے۔ خطبات مختلف مقامات پہ دیے جاتے ہیں، جیسے نکاح ہوتا ہے تو بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، حضرت ابو طالب وہاں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں، خطبات ارشاد کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے تو منبر پہ کھڑے ہو کر سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ عیدین کا موقع ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حج کا موقع ہو، میدان عرفات میں خطبہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خطبات کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ خیر و برکت کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ملک پر، کسی قوم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ باعث رحمت ہوتے ہیں، یہ باعث زحمت نہیں ہوتے۔ اور یہاں شومی قسمت سے کہنا پڑتا ہے، آج یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ دو خطبے اکٹھے ہو جائے تو حکومت پہ بھاری ہوتے ہیں، حکومت کے لیے جو ہے اس کے لیے پریشانی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی بندے کا بوجھ، کسی بندے کا کوئی عمل کا جو ضرر ہے وہ دوسرے کو نہیں پہنچایا۔ اچھا محمد علی کریمی صاحب، دو خطبات کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے اگر ہم چلیں خلفائے راشدین تک ہی رہتے ہیں، اس کے بعد پھر بادشاہ آتے رہے، اسلامی مملکتیں قائم ہوتی رہیں، ان کے نام کے خطبات جاری ہوتے رہے، ان کے نام کے سکے بھی جاری ہوتے رہے۔ یہ پہلے بتائیے گا کہ ایک اسلامی ریاست میں ایک ہی خلیفہ یا ایک ہی بادشاہ وقت کے نام کا خطبہ جاری ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر دو خطبے جاری ہوں، یا جس طرح آج ہمارے ہاں بے شمار خطبے ہو رہے ہوتے ہیں، بے شمار خطبے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہ مسائل بننے کا موجب بنتے ہیں یا کسی اور طرف لے کر جاتے ہیں؟ اصل میں اسلام کے اندر جہاں ہم نے تاریخ کے اندر اس بات کو دیکھا، ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کلام کرتے ہوئے یہ کہا، ایک آیت تمہیں ایسی ملی ہے، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اختتام پہ نازل فرمائی کہ آج دن مکمل ہو گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ جس وقت یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید کا دن مناتے، عمر فاروق فرماتے ہیں جس دن ہمیں یہ آیت ملی ہے ہم نے اس دن دو عیدیں منائی ہیں، دو عیدیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دن جمعے کا دن بھی تھا، اور اس دن سرکار یوم عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ تو فرمایا وہ ہمارے لیے دو عیدیں تھیں۔ تو جمعہ بھی جس طرح مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، پھر یوم عرفہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا،
یہ دو عیدوں کا جمع ہو جانا، دو خطبوں کا جمع ہو جانا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ ارشاد فرمانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی علامت ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آج جوہر ٹاؤن میں کی مسجد ہے فار ایگزامپل، اس میں جو خطبہ ہے وہ اور ہو رہا ہے، جو ماڈل ٹاؤن کی مسجد ہے اس میں اور ہو رہا ہے، اسلام آباد میں اور ہو رہا ہے، کراچی میں اور ہو رہا ہے، جبکہ ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک ہی امیر المومنین ہے اور ان کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اصل میں فرق کیا ہے؟ جی ہمارے ہاں اور اس دور میں تھوڑا سا فرق ہے، چونکہ ایک تو اس میں صرف ایک ہی خطبہ تھا، ہمارے ہاں دو خطبے ہیں، پہلے اردو کا ہوتا ہے پھر عربی کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس وقت بھی تمام مساجد میں جو مفتیان کرام تھے، جو علماء کرام تھے، وہ ایک ہی موضوع پہ خطبہ دیتے تھے یا موضوعات بھی مختلف ہوتے تھے؟ نہیں، موضوعات میں تبدیلی ہوتی تھی، چونکہ یہ 23 لاکھ مربع میل تک ایک رات میں خطبات کا پہنچ جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں کے جو گورنر ہوتے تھے وہاں وہ اصلاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہاں بھی جو قاضی وقت ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، وہ وقت کے تناظر کے مطابق اپنے اپنے موضوعات کا انتخاب کر کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اس میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ہی خطبہ یا ایک ہی ٹاپک یا ایک ہی موضوع ہر طرف کریں۔ اسلام نے ہمیں اس میں فیسلٹیز دی ہیں، آپ جیسے چاہیں وقت کے تناظر کے مطابق گفتگو کریں۔ ممکن ہے ایک علاقے کے اندر اخلاقی طور پر تنازل ہے تو اس اخلاقی تنزل کو دور کرنے کے لیے وہاں اخلاقی طور پر گفتگو کی ضرورت ہے، وہاں اخلاقی بات کی جائے۔ جہاں کہیں معاشی معاملہ ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو جس علاقے میں جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت گفتگو کی جائے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ٹاپک رکھیں یا ایک ہی موضوع پر گفتگو کریں، بلکہ علاقے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، مقامات کے تفاوت کے اعتبار سے جیسے جیسے ضرورت ہے اس ضرورت کے تقاضے کے مطابق ہی علماء کرام، مفتیان کرام، جتنے صاحب اقتدار ہیں، جو اہل حل و عقد ہیں، وہ اس چیز کو حل کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر ان موضوعات کا انتخاب کر کے خطبہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، بہت اہم بات آپ نے کی ہے۔